السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلام السنت المنشورہ یعنی سنت کے لہراتے پرچم، فرقہ ناجیہ منصورہ کے عقائد، اس سیریز کا جو آج کا پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1 ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ بندوں پر سب سے پہلے کون سی چیز واجب ہے؟ کون سی چیز ہے جو بندے پر سب سے پہلے واجب ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اسے غلامی کرنی ہے، تو اسے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس پر سب سے پہلے کون سی چیز واجب ہوتی ہے۔ پہلی چیز کون سی چیز واجب ہوتی ہے، یہ ہے آج کا پہلا سوال، اور اس سلسلے میں جو وضاحتیں ہیں وہ یہ ہیں۔ دیکھیے، پہلا سوال بندے پر کون سا واجب ہوتا ہے۔ بندوں پر جو چیز سب سے پہلے واجب ہوتی ہے میرے بھائیوں، وہ یہی ہوتی ہے کہ بندہ اس چیز کو سمجھے، اس مقصد کو سمجھے جس مقصد کے لیے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ مقصد تخلیق کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے، مقصد وجود کیا ہے، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کس لیے کیا ہے۔ اس کا علم حاصل کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، یہ سب سے پہلے انسان کے اوپر، بندوں کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ جانے، اس چیز کو جانے، اور اسی چیز میں اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے جب وہ روح کی حالت میں تھے تو ان سے عہد و پیمان لیا تھا، ایک معاہدہ ہوا ہے ہمارے یعنی اللہ کے بندگان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا ہے۔ وہ معاہدہ کیا ہے اسے ہم جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے بندوں کی طرف، اسے جانیں۔ کس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں اتاری ہیں بندوں کے اوپر، اسے جانیں۔ کس مقصد کے لیے دنیا پیدا کی گئی ہے، آخرت پیدا کی گئی ہے، میرے بھائیوں اسے جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا جاننا ضروری ہے؟ سب سے پہلے بندوں کے اوپر جو چیز واجب ہوتی ہے وہ یہی واجب ہوتی ہے کہ بندہ اس چیز کو جانے کہ اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے اور کس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے عہد و پیمان لیا ہے۔ اور عہد و پیمان کا ذکر قرآن کریم کی آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہ ہے عہد و پیمان، یہ ہے میثاق۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو اس وقت ہم لوگوں نے، اللہ کے بندوں نے کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان تقولوا یوم القیامت ان کننا عن ھذا غافلین، تاکہ یہ عہد و پیمان اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو، قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ بے شک ہم اس سے غافل تھے، یعنی ہمیں بتایا نہیں گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، اور اس کی گواہی ہم سے لی گئی ہے، ہم سے یہ پیمان لیا گیا ہے، یہ قیامت کے دن کوئی نہ کہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عہد و پیمان لے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھی موجود ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب بدعملوں، گنہگاروں، کافروں، مشرکوں سے جب گفتگو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کہے گا اے بندے، میں نے تجھ سے بہت ہی آسان چیز کی مانگ کی تھی، میں نے تجھ سے بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور میں اس سلسلے میں تجھ سے عہد و پیمان لے چکا ہوں جب تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں تھا، یعنی جب تیری پیدائش نہیں ہوئی تھی، تو جب تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں تھا۔ ظاہر ہے کہ میرے بھائیوں، منی کے قطرے سے انسان پیدا ہوتا ہے، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت، اب جانتے ہیں کہ منی کا قطرہ انسان کی پشت سے نکلتا ہے، مرد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کہے گا کہ میں نے تجھ سے عہد و پیمان لیا تھا اس وقت جب تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں تھا۔ کیا عہد و پیمان لیا تھا؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، فابیت الا ان تشرکا، لیکن تو نے انکار کیا، تو مانا نہیں، شرک کر کے رہا، تو مانا نہیں، تو نے شرک کیا، اور شرک کر کے تو میرے پاس، آج قیامت کے دن ہے تو میرے پاس آ گیا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ ہے عہد و پیمان۔ تو یہ ہمیں سب سے پہلے ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے، عہد و پیمان ہم سے کیا لیا ہے، اور کس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کو پیدا کیا ہے، جنت و جہنم کو پیدا کیا ہے، اسی بنیاد پر قیامت قائم ہوگی، اسی بنیاد پر میرے بھائیوں قیامت کی ہول
ہولناکیاں جو کچھ بیان کی گئی ہیں وہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان عدل قائم کیا ہے، اور میزان عدل قائم کرے گا، اور میزان عدل پر سارے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، عمل کرنے والے تولے جائیں گے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں صحیفے اڑ جائیں گے، یعنی کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فیصلہ ہو جائے گا حق اور باطل کا، گنہگاروں کا، بدعملوں کا، نیککاروں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صحیفے اڑ جائیں گے، یعنی کیا مطلب؟ جو ہلکے ہوں گے وہ اڑ جائیں گے، اور فیصلہ ہو جائے گا کہ اب جو کچھ فیصلہ ہو چکا ہے وہ فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، آخری فیصلہ ہے۔ اور میرے بھائیوں اسی کے اندر بدبختی، جو لوگ بدبخت ہیں ان کی بدبختی واضح ہو جائے گی، جو سعادت مند ہیں ان کی سعادت واضح ہو جائے گی۔ اور اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اعتبار سے، یعنی بدبختی کے اعتبار سے، سعادت مندی کے اعتبار سے، اور ایسے ہی ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نور تقسیم کرے گا۔ نور تقسیم کرے گا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اللہ نے فرمایا ہے کہ پل صراط ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، تو پل صراط سے گزرنا یہ آسان کام نہیں ہوگا، سب سے مشکل کام ہوگا، کیونکہ ادق من الشعر میرے بھائیو بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، پتلا ہوگا بالکل، اس لیے پل صراط سے گزرنا بڑا مشکل ہوگا، سب سے مشکل کام یہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے اپنے ایمان کے اعتبار سے، عمل صالح کے اعتبار سے نور عطا فرمائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ بے نور ہوگا، مشرک ہوگا بے نور ہوگا، عقیدے کا منافق ہوگا بے نور ہوگا، بدعتیوں کے نور میں کمی کر دی جائے گی، عقیدے کی بدعت ہوگی تو بے نور کر دیا جائے گا انہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان و عمل کے اعتبار سے نور تقسیم کرے گا، اور اسی نور کی روشنی میں، اسی روشنی میں میرے بھائیو لوگ بالصراط سے گزریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں اس کی وضاحت آئی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے نور کا مسئلہ ہوگا۔ کسی کے پاس زیادہ نور ہوگا وہ تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا بالصراط سے، کوئی اس سے کم رفتاری کے ساتھ، کوئی میرے بھائی لڑھکتا ہوا پار کرے گا، اور کوئی جیسے بالصراط سے گزرنے کی کوشش کرے گا وہ پار نہیں کر سکے گا بلکہ جہنم کی کھائی میں جا گرے گا۔ ایسے ہی تو یہ ہے، اس مقصد کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے بندے پر جو چیز واجب ہوتی ہے وہ یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے ہمیں پیدا کیا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ میرے بھائی اسی مقصد کے لیے ساری کام ہوئے ہیں، چاہے آپ دیکھ لیجیے عہد و پیمان ہوا، رسول بھیجے گئے، کتابیں اتاری گئیں، زمین و آسمان، دنیا اور آخرت پیدا کی گئی، جنت و جہنم پیدا کیا گیا، قیامت اسی لیے قائم ہوگی، اسی لیے میزان عدل قائم ہوگا، اسی لیے صحیفے اڑیں گے، اسی لیے اسی بنیاد پر بدبختی اور نیک بختی ہوگی، اسی بنیاد پر انسان کے لیے نور تقسیم کیا جائے گا، اور جسے اللہ تعالیٰ نور نہیں دے گا ظاہر ہے کہ وہ نور نہیں پا سکے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پر سب سے پہلے کون سی چیز واجب ہے۔ یہی سب سے پہلے واجب ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمیں کس مقصد سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔